السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے اکتوبر کی 4 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے جمعے کو کہا کہ ایران اور اس کے علاقائی حمایتی اسرائیل کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، جس نے چند گھنٹے پہلے بیروت پر حملہ کیا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے تہران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے امیدوار کو نشانہ بنایا ہے۔ خامنئی نے تہران میں نماز جمعہ کی امامت میں ایک بیان میں منگل کو اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چند راتیں پہلے کی گئی ہماری مسلح افواج کی شاندار کارروائی مکمل طور پر قانونی اور جائز تھی۔ ادھر رہائشیوں اور سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ بیروت کا جنوبی مضافاتی علاقہ دہیہ جمعرات کو نصف شب کے قریب نئے حملوں کی زد میں آیا۔ یہ علاقہ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کا گڑھ ہے۔ ایکسیوس کے رپورٹر بارک راوید نے 3 اسرائیلی اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے ایکس کو بتایا کہ فضائی حملوں میں حزب اللہ کے اہلکار ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنایا گیا، جو اس کے مقتول رہنما حسن نصر اللہ کے جانشین تھے اور ایک زیر زمین بنکر میں محفوظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ صفی الدین کی صورتحال واضح نہیں ہے۔ اسرائیل کی فوج نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور حزب اللہ نے صفی الدین کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے جمعے کو کہا کہ اس کی فورسز نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی شروع کرنے کے بعد گزشتہ 4 دنوں کے دوران حزب اللہ کے 250 جنگجوؤں کو مار ڈالا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کے اسرائیل پر حالیہ حملوں کی جوابی کارروائی میں ایرانی آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے پر بات چیت جاری ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے جب جمعرات کو اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا وہ ایران کی آئل تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کریں گے، اس پر صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ایک چھوٹا حملہ ہوگا۔ صدر بائیڈن کے تبصرے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں جمعرات کو جنگ مخالف ہزاروں افراد نے مارچ کیا۔ شرکاء نے لبنان اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا اور یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی پر جرمن حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے مغربی ممالک کو مشرق وسطی اور یوکرین تنازع کو بھڑکانے کا ذمہ دار بھی قرار دیا۔ پولیس کے مطابق مارچ میں لگ بھگ 10,000 کے قریب افراد شریک تھے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں حزب اللہ کی اتحادی حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد لبنانی عسکری تنظیم نے بھی اسرائیل کی شمالی سرحد پر جھڑپیں شروع کر دی تھیں۔ بھارت کی جانب سے مغربی ایشیا کی صورتحال پر مسلسل تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفارتکاری اور مذاکرات سے تنازعات کو حل کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے جمعے کو ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اس بحران سے پیدا ہونے والے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ قبل ازیں بھارتی وزارت خارجہ نے مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے تمام فریقوں سے تحمل برتنے کی اپیل کی تھی۔ اس نے ایک ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی تھی اور اپنے شہریوں کو ایران کے سفر سے گریز کا مشورہ دیا۔ اسرائیل میں تقریباً 18,000 اور ایران میں 5 سے 10,000 تک بھارتی باشندے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی میزبانی میں رواں ماہ اسلام آباد میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ ایس جے شنکر 15 اور 16 اکتوبر کو SCO سمٹ میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ تقریباً ایک دہائی میں کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی
کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ CHG اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان نے چین کو توانائی کے شعبے میں واجب الادا قرضے چینی کرنسی میں واپسی کی تجویز دی ہے۔ اس تجویز پر ابھی چینی حکومت سے جواب آنا باقی ہے، تاہم وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ چینی کرنسی میں ادائیگی سے پاکستان کے ساتھ چین کو بھی فائدہ ہوگا۔ پاکستان نے اس سال کے وسط میں چینی حکومت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں حاصل کردہ قرضے واپس کرنے سے متعلق بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ اس وقت ڈالر کی کمی کا شکار پاکستان اس قدر بڑی رقم ادا کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ دوسری جانب پاکستان حال ہی میں IMF کے 37 ماہ پر مشتمل نئے قرض پروگرام میں بھی شامل ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں احتجاج کے پیش نظر ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک کی طرف جانے والی سڑکیں بلاک کر دی گئی ہیں، فون اور انٹرنیٹ سگنل معطل کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نیم فوجی دستوں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں احتجاج کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کی 2 بہنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کو ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا، جبکہ ان کی بہن عظمیٰ خان کو بھی پولیس نے لے لیا ہے۔ دونوں بہنوں کو تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ ہم مغربی ممالک پر زور دیتے ہیں کہ وہ افغانستان کی جنگ کے بعد تعمیر نو کے لیے اپنی ذمہ داری کو تسلیم کریں، پابندیاں ہٹائیں اور کابل کے ضبط کیے گئے اثاثے واپس کر دیں۔ لیوروف افغانستان پر روس کی قیادت میں سالانہ سفارتی فورم کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے، جس میں طالبان اور مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے پڑوسی ممالک کے سفیر شامل تھے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی مذاکرات کے لیے ماسکو میں تھے۔ دوحہ میں قائم امریکی سفارتی مشن برائے افغانستان کی سربراہ کیرن ڈیکر نے جمعرات کو کہا کہ واشنگٹن نے کبھی بھی ماسکو فارمیٹ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، کیونکہ یہ ایک علاقائی بات چیت ہے۔ ایک آن لائن نیوز کانفرنس میں انہوں نے افغان صحافیوں کو بتایا کہ متعدد علاقائی فارمیٹس موجود ہیں اور مستقبل پر بات چیت کے لیے افغانوں کو اکٹھا کرنے کی کوئی بھی کوشش قابل عمل ہے، لیکن امریکہ کے لیے ان سب میں شرکت کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ماسکو فارمیٹ کی آئندہ میٹنگ کے نتائج پر نظر رکھیں گے، لیکن شرکت نہیں کریں گے۔ یوکرین کی فضائیہ نے جمعے کو کہا کہ روس نے یوکرین میں گزشتہ رات 19 ڈرونز سے حملہ کیا۔ ایئر ڈیفنس نے 9 ڈرونز کو مار گرایا۔ حملے میں ایک کاروباری انتظامی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان ان دنوں اپنی نئی آنے والی فلم سکندر پر کام کر رہے ہیں، جو ممکنہ طور پر سن 2025 میں عید الفطر کے موقع پر ریلیز کی جائے گی۔ تاہم ہدایت کار اور پروڈیوسر ساجد نادیادوالا نے فلم کک کے سیکوئل کی طرف اشارہ دیا ہے۔ کک کے سیکوئل سے متعلق فی الحال کوئی آفیشیل اعلان تو سامنے نہیں آیا، لیکن ساجد نادیادوالا نے جمعے کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے، جسے مداح کک 2 کی طرف اشارہ سمجھ رہے ہیں۔ اس پوسٹ پر مداحوں کی جانب سے متعدد کمنٹس کیے گئے ہیں، جس میں وہ پرجوش نظر آ رہے ہیں کہ شاید سلمان خان فلم سکندر کے ساتھ ساتھ کک 2 پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس برسوں تک دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل رہنے کے بعد اب اس سے باہر ہو گئے ہیں۔ امریکی جریدے فوربس کی رپورٹ کے مطابق بل گیٹس دنیا کے امیر ترین 10 افراد کی اس کی فہرست سے باہر ہو کر 12ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔
فوربس کی دنیا کی امیر ترین افراد کی ریئل ٹائم لسٹ کے مطابق الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے مالک ایلن مسک اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ٹیکنالوجی کمپنی اوریکل کے شریک بانی لیری ایلیسن، تیسرے نمبر پر مارک زکربرگ اور ایمیزون کے مالک جیف بیزوس چوتھے نمبر پر ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔